الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور پچھلا تمام سبق ساتھ یاد کر رہے ہوں گے۔ جناب، جو تختی ہم پڑھ رہے تھے وہ ہے تختی نمبر 6 اور اس میں حرکات و تنوین کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے۔ اس تختی میں بیسیکلی ہم نے سیکھا کہ کس طرح سے قرآن مجید کے الفاظ کو جوڑ نکال کر پڑھنا ہے، کس طرح سے قرآن مجید کے الفاظ کو ادا کرنا ہے۔ اس میں ہم نے حرکات یعنی زیر، زبر اور پیش کے بارے میں بھی پڑھا، اور ہم نے اس میں تنوین یعنی 2 زیر 2 زبر 2 پیش کے بارے میں بھی پڑھا، اور اس میں ہم نے وقف کرنا بھی سیکھا کہ اگر قرآن مجید کی آیت میں کسی جگہ پر یا آیت کے اختتام پر وقف آتا ہے تو اس کو کس طرح سے ادا کرتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز بتائے تھے اس کے بارے میں۔ وہ یہ تھے کہ اگر کسی لفظ میں آخری حرف کے اوپر 2 زیر 2 پیش، زبر، زیر یا پیش آ جائیں تو اس کے وقف میں ہم اس حرف کے اوپر رک جائیں گے، یعنی اس لفظ کو جب ہم ادا کریں گے تو آخری حرف کے اوپر وقف میں ہم رک جائیں گے۔ لیکن اگر کسی لفظ میں آخری حرف کے اوپر 2 زبر آ جاتے ہیں تو اس میں ہم آخری حرف کو 1 زبر اور 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ اس کی میں آپ کو کوئی مثال دے دوں یہاں سے، جیسے کہ یہاں پر ہمارے پاس اس لفظ میں آخری حرف کے اوپر زبر ہے، تو جب ہم اس کا وقف کریں گے، پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے بتایا تھا، اس میں بھی بتا دوں کہ جب ہم اس کا وقف کریں گے تو وہ کیا ہوگا، قتیلا، آگے وقف قتل، یعنی میں نے لام پر اپنی زبان کو روک لیا۔ یہ تو تھا زبر کا قانون۔ اس کے بعد میں آپ کو زیر کا بھی بتا دوں۔ جی زیر کا اوپر دیکھتے ہیں کوئی ورڈ ہوگا۔ جی خیر زیر والے کسی لفظ کا یہاں ذکر نہیں ہے، لیکن آپ اس سمپل زبر والے کو دیکھ لیں۔ اذین، آگے وقف اذین۔ آگے چلتے ہیں 2 پیش والے کو دیکھتے ہیں۔ اب اس لفظ کے اندر آخری حرف کے اوپر 2 پیش ہیں، تو اس کا وقف ہم کیسے کریں گے، احدون، آگے وقف احد، یعنی ہم نے اپنی زبان کو اس آخری حرف کے اوپر روک لیا۔ اسی طرح 2 زیر والے کو پڑھتے ہیں، براراتین، آگے وقف برارہ، یعنی اس میں بھی ہم نے اپنی زبان کو آخری حرف کے اوپر روک لیا۔ اس طرح زیر والے پہ بھی روک لیں گے، پیش والے پہ بھی روک لیں گے اور زبر والے پہ بھی روکیں گے۔ اب رہ گیا ایک یہ لفظ جس کے آخری حرف کے اوپر 2 زبر آئیں گے۔ جس لفظ میں بھی آخری حرف کے اوپر 2 زبر آ گئے تو اس کو وقف کرنے میں ہم اس حرف کو 1 زبر اور 1 الف کے برابر کھینچیں گے، جیسے ابدن۔ اب اس کا وقف سنیں، ابدا، یعنی دال الف زبر دا، میں نے دال کو 1 زبر اور 1 الف کے برابر کھینچ لیا۔ تو یہ آپ کو وقف کے کچھ قوانین میں نے پہلے بھی بتائے تھے اور اس ویڈیو میں دوبارہ سے بھی ڈسکرائب کیے ہیں۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ یہ تختی مکمل ہونے والی ہے۔ اس تختی کو آپ اچھی طرح پڑھ لیں، سمجھ لیں، تو انشاءاللہ جب آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو 100% گارنٹی ہے کہ آپ اس کو بآسانی اور خوبی طریقے سے پڑھ لیں گے۔ جی تو ناظرین، آج کا جو ہمارا سبق تھا وہ یہ تھا کہ اس تختی کی آخری 3 لائنیں، جہاں آپ کو کرسر نظر آ رہا ہے، لائن نمبر 1، لائن نمبر 2 اور لائن نمبر 3، یہ 3 لائنیں جو ہیں وہ ہماری سبق کی رہ گئی تھیں۔ معمول کے مطابق ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں، میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو آج کا جو پہلا لفظ ہے ہمارے پاس وہ ہے کیف زبر کا۔ ایک ہوتا ہے موٹا قاف جو اس سے اوپر والے میں ہے، قاف پیش قو، اور ایک ہوتا ہے پتلا کاف جو نیچے والے لفظ میں ہے، کیف زبر کا، فا زبر فا، کیفا، را زبر را، کیفا را۔ اس کا وقف کیا ہوگا،
آپ خود ایک دفعہ کر کے دیکھیں. جی اس کا وقف ہوگا کفر، کیونکہ اس کے آخری حرف کے اوپر زبر ہے. کفر، آگے وقف کفر. اگلے لفظ کی طرف چلتے ہیں. کاف پیش کو، فا پیش فو، کوفو، وا دو زبر ون، کوفو ون. آگے وقف کوفو وا. اس کا وقف کوفو وا کیوں ہوا؟ کیونکہ اس میں آخری حرف کے اوپر 2 زبر ہیں. کوفو ون، آگے وقف کوفو وا. اگلے لفظ کی طرف چلتے ہیں. لام پیش لو، با زبر با، لوبا، دال 2 زبر دن، لوبا دن. آگے وقف لوبا دا. اگلے لفظ کی طرف چلتے ہیں. لام پیش لو، میم زبر ما، لوما، زا زبر زا، لوما زا، تا 2 زیر 3، لوما زا 3. آگے وقف لوما زا. ہم کیوں رکے اس تا 2 زیر 3 کے اوپر؟ ہم کیوں رکے؟ کیونکہ 2 زیر، 2 زبر اور 2 پیش والے حرف کے اوپر ہم رک جاتے ہیں، اس لیے اس کا وقف بھی ہوگا لوما زا. اگلے لفظ کی طرف چلتے ہیں. لام زبر لا، ہا زبر ہا، لہا، با 2 زیر بن، لہبن. آگے وقف لہب. یہ قرآن مجید کی ایک صورت میں بھی ہے یہ ورڈ. یہ سارے جتنے بھی حروف، یہ جتنے بھی الفاظ اس تختی میں موجود ہیں، یہ سب کہیں نہ کہیں قرآن مجید میں آتے ہیں، اور اس لیے ان الفاظ کو قرآن مجید سے چن کے ان تختیوں میں ڈالا گیا تاکہ جب آپ پریکٹس کریں، جب آپ قرآن مجید پڑھنے لگیں عملی طور پر، تو پھر آپ کو یہ الفاظ پڑھنے میں آسانی ہو. آپ نے سنی ہوگی وہ صورت تبت یدا ابی لہب وتب. تو یہ لہب جو ورڈ ہے یہ سورۃ اللہب سے لیا گیا. ٹھیک ہے، اب اس کا وقف لہبن، آگے وقف لہب. اگلے لفظ کی طرف چلتے ہیں. میم زبر ما، سین زبر سا، مسا، دال 2 زیر دن، مسدن. آگے وقف مسد. اگلے لفظ کی طرف چلتے ہیں. نون زبر نا، خا زیر خی، نخی، را زبر را، نخیرا، تا 2 زبر تن، نخیرتن. آگے وقف نخیرہ. اگلے لفظ کی طرف چلتے ہیں. وا زبر وا، جیم زبر جا، وجا، دال زبر دا، وجدا. آگے وقف وجد. اگلے لفظ کی طرف چلتے ہیں. وا زبر وا، سین زبر سا، وسا، قاف زبر قا، وساق. آگے وقف وسق. قاف کیا ہے؟ موٹا قاف. ٹھیک ہے، اس کے بعد اگلا لفظ وا زبر وا، قاف زبر قا، وقا، با زبر با، وقابا. آگے وقف وقب. اگلے لفظ کی طرف چلتے ہیں. وا زبر وا، لام زبر لا، ولا، دال زبر دا، ولدا. آگے وقف ولد. وا زبر وا، ہا زبر ہا، وہا، با زبر با، وہابا. آگے وقف وہب. اگلا لفظ ہا پیش ہو، میم زبر ما، ہما، زا زبر زا، ہمازا، تا 2 زیر 3، ہمازتن. آگے وقف ہمازہ. لومازتن اور ہمازتن میں کوئی فرق نہیں، نہ ان کے پڑھنے میں نہ ان کے وقف میں. بس پہلے میں لام موجود ہے شروع میں اور دوسرے میں ہا موجود ہے. ہمازتن. آگے وقف ہمازہ. اگلے لفظ کی طرف جو کہ ہمارا آج کا آخری لفظ ہے. ہا پیش ہو، دال 2 زبر دن، ہدن. آگے وقف ہدا، ہدن. آگے وقف ہدا. جی ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا سبق. ہماری تختی نمبر 6 مکمل ہوئی. ہم بڑی اسپیڈلی ہی اپنے نورانی قاعدے کے اختتام کو پہنچ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام میں برکت عطا فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں مزید نیکیاں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. مجھے بھی دعا میں یاد رکھا کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا بھی حامی و ناصر ہو، آپ سب کو بھی خوش رکھے.
اور ہم سب کے والدین کا سایہ ہم پر سلامت رکھے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کے سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ ملیں گے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ۔ اوکے جی ویورز، اللہ حافظ۔